میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، لیکن ایمان کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس کی ساری محنت رائے گاں جانے والی ہے، کیونکہ جس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اس نے دن رات جاگ کے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر محنت کی تھی اور ایمان کو اپنی پروموشن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ آفس نہیں جائے گی تو نہ ہی اپنے اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کر سکے گی اور نہ ہی اسے پروموشن ملے گی۔ دوسری طرف گھر میں عجیب کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ مہک جو ویسے تو ایمان کی جاب کے بھی خلاف ہے اور ایمان کو ویسے بھی غصہ دلاتی رہتی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ایمان کے نہ صرف کھانے پینے کا بلکہ اس کی میڈیسن وغیرہ کا بھی خیال رکھ رہی ہے، جبکہ فبیہہ جسے مہک کہتی ہے کہ ایمان کے لیے ناشتہ بنا دو کیونکہ وہ خود اپنا ناشتہ نہیں بنا پائے گی، تو مہک سے صاف کہتی ہے کہ میرے اوپر زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں کہ آپ جو کہیں گی میں وہ کرتی جاؤں گی۔ اب یہاں پر فبیہہ سے بندہ پوچھے کہ چلو وہ مہک کے کہنے پہ غصہ کر رہی ہے، لیکن اسے خود بھی تو خیال نہیں آیا کہ ایمان کی جو حالت ہے ایسے میں مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور الٹا جا کے ایمان کو بھی مہک کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ایمان جب مہک کی تعریف کرتی ہے فبیہہ کے سامنے کہ مہک بھابی میرا بہت خیال رکھ رہی ہیں، تو فبیہہ کہتی ہے کہ دراصل میں نے ہی مہک بھابی سے کہا تھا کہ تمہارے لیے ناشتہ بنا دیں، ورنہ ان کو تو شاید خیال تک نہ آتا، اور جہاں تک مہک بھابی کی بات ہے تو ایمان اب تمہارا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم تو آرام سے ریسٹ کرو گی جبکہ سارے گھر کا کام مجھے کرنا پڑے گا اور فبیہہ بھابی بس حکم چلاتی رہیں گی، یہ کر دو وہ کر دو۔ مجھے تو مہک بھابی کی اس حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف آصف صاحب جو اپنے بیٹوں سے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ دکان میں واپس خریدوں، ایک تو تمہاری امی کی بھی خواہش تھی، دوسرا تینوں کو احساس دلاتے ہیں کہ جب تم تینوں نے اپنا اپنا کاروبار الگ کرنے کے لیے مجھے دکان بیچنے کے لیے فورس کیا تھا تو میں نے تو تمہیں پیسے دے دیے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا تم میں سے کسی کو کامیابی ہوئی؟ تو تینوں بیٹے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کامیابی تو کوئی نہیں ہوئی، الٹا نقصان کافی زیادہ ہوا۔ تبھی تینوں بھائی مل کے بیٹھتے ہیں اور اپنے باپ کی خواہش پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تینوں ہی اپنے اپنے حصے کو ملا کے اس دکان کو واپس خریدنے کی کوشش کریں گے اور جو کمی بیشی ہوگی وہ کہیں سے ادھار لے لیں گے، لیکن یہ سب اتنا آسان نظر نہیں آتا جتنا یہ تینوں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ المیر کا یہ خیال تھا کہ چونکہ بوتیک میں میرا بھی حصہ ہے اور اب میرے سسر بھی میرے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آنے لگے ہیں، اگر میں انہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے واپس کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں اپنا حصہ بوتیک میں سے نکال لیتا ہوں۔ لیکن جب المیر فبیہہ سے یہ بات کرتا ہے تو فبیہہ المیر کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اچھا خاصا بگڑ جاتی ہے کہ تم نے بوتیک بیچ کے اس میں سے اپنا حصہ نکالنے کا سوچا بھی کیسے؟ یہ مت بھولو کہ جب تم بالکل بے سہارا تھے تب ڈیڈ نے تمہارے لیے وہ بوتیک خریدی، اب تم اس بوتیک کو بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ المیر تو فبیہہ کی بات سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے بھائیوں کو زبان دے چکا ہوں اور میں نے تو بڑے وثوق سے کہا تھا کہ نہ انکل کو کوئی اعتراض ہوگا نہ فبیہہ کو، جبکہ دوسری طرف مہک بھی آریان کو خوب بھڑکاتی ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کس طرح سے بے سہارا چھوڑ دیا تھا جب آپ کے پیسے ڈوب گئے تھے تو کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، اب ایک بار پھر اپنے بھائیوں پہ اعتماد کر کے آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اور کیا آپ بھول گئے کہ ابو کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، کس طرح شاویر نے منہ پھاڑ کے اپنا حصہ مانگ لیا تھا اور ابو کو مجبوری کے تحت اپنی دکان اونے پونے بیچنی پڑی تھی۔ میں تو اس حق میں نہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کاروبار کریں، باقی آپ کی مرضی ہے، جس پہ آریان مہک کو ہی سمجھاتا ہے کہ آخر تم اتنا نیگیٹو کیسے سوچ سکتی ہو، میں اپنے بھائیوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ ہم تینوں بھائی ٹھوکر کھانے کے بعد اب سنبھل چکے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم تینوں مل کے اب کاروبار شروع کریں گے تو دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اب لگتا ہے کہ صرف ایک ایمان ہی ہے جو ان تینوں بھائیوں کے اس ڈیسیژن پہ نہ صرف اپریشیٹ کرنے والی ہے
بلکہ دکان کے لیے جو پیسے کم پڑیں گے وہ بھی ایمان پورا کرنے والی ہے، کیونکہ ایمان تو خود بھی یہی چاہتی ہے کہ سب لوگ مل جل کے رہیں، کیونکہ یہ عنبر بیگم کی خواہش تھی اور ایمان کے لیے عنبر بیگم کی ہر خواہش بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ یہ تینوں بھائی اور ساتھ ایمان مل کے جب وہ دکان چپکے سے خریدیں گے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اچانک آصف صاحب سے کہیں گے کہ آج آپ کو ہمارے ساتھ کہیں چلنا ہے، اور ایک دفعہ پھر جب اس دکان کی انوگریشن آصف صاحب کے ہاتھ سے کروائیں گے تو آصف صاحب کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ ان کی مرحومہ بیوی کا خواب پورا ہو گیا اور وہ اپنی دکان پر واپس آ گئے۔ دوسری طرف مسکان جو اپنی بہن ایمان کا پتہ کرنے اس کے گھر جاتی ہے تو پتہ نہیں راہم کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسکان اس وقت ایمان کے گھر پہ ہے، تو وہ بھی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور ابھی مسکان کو دیکھتے ساتھ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مہک سر پہ آ ٹپکتی ہے، اور مسکان اور راہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے اور راہم سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے؟ مہک کو تو شدید غصہ آئے گا کہ میرا بھائی آج تک میرا پوچھنے یا مجھ سے ملنے تو کبھی میرے گھر نہیں آیا، لیکن جب مسکان یہاں آئی تو اسے دیکھنے کے لیے یہاں آ گیا، اور بیچارے مسکان اور راہم پہ تو مجھے بہت ترس آتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بس تڑپتے رہتے ہیں۔ ادھر مسکان کے گھر والے ہیں جس نے مسکان پر پہرے لگا رکھے ہیں، تو ادھر راہم ہے جس کی بہن مہک اس کے اوپر خوب نظر رکھے ہوئے ہے۔ بس اب ان دونوں کی شادی ہو ہی جانی چاہیے تاکہ دو محبت کرنے والے بغیر کسی دیوار کے آپس میں مل سکیں۔ اور جہاں تک بات ہے شاہویر کی، جب مسکان اس سے بات کرتی ہے تو شاہویر کہتا ہے کہ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایمان جیسی مخلص اور ایماندار لڑکی پر مہنور جیسی لڑکی کو صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے اہمیت دی۔ لیکن یہاں پر کوئی شاہویر سے پوچھے کہ یہ افسوس اسے شاید کبھی بھی نہ ہوتا اگر اس کی آنکھیں نہ کھلتی، کیونکہ مہنور تو اسے شادی سے پہلے سے ہی لوٹ رہی تھی، لیکن شاہویر پھر بھی اس کی محبت میں مرے جا رہا تھا۔ یہ تو اب جب اس نے اپنی آنکھوں سے مہنور اور اس کی ماں کو زیورات اور پیسوں سے بھرا بیگ لے جاتے دیکھا تب اسے یقین آیا، ورنہ ایمان اور شاہویر کی ماں عنبر بیگم تو اسے کب سے ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم کن بری عورتوں میں پھنس چکے ہو۔ اور دوسری طرف ایمان کے دل میں تو اب شاہویر کے لیے نہ محبت بچی ہے نہ نفرت بچی ہے، وہ صرف شاہویر کو یہ سوچ کے برداشت کرتی ہے کہ وہ میرے بیٹے زاویار کا باپ ہے، اور ادروائز ایمان بالکل بھی نہیں چاہتی کہ شاہویر کے ساتھ ویسے ہی تعلقات استوار کرے جیسے مہنور کے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے تھے۔ تو ناظرین، مجھے تو لگتا ہے ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر مہنور کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مہنور شاہویر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس کے بعد ان کی طلاق تو منسوخ ہو جائے گی اور مہنور ایک دفعہ پھر شاہویر کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کے لیے آ جائے گی۔ جبکہ ڈرامے کے کچھ ٹیزرز میں شاہویر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دکھایا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ مہنور شاہویر پہ کوئی الزام لگا کے اسے اریسٹ کروانے والی ہے یا پھر یہ شاہویر کا کوئی ڈراؤنا خواب ہے۔ بہرحال آپ میں سے کون کون ایکسائٹیڈ ہے کہ آصف صاحب کی دکان انہیں واپس ملنے والی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔